would like to have the vote from everybody sitting in this hall to unequivocally condemn the Pahalgam incident and call for the justice, and the perpetrators, the actual perpetrators, should come to the justice. This should be our demand to the authorities, because would leave the actual creators and perpetrators of this incident are still roaming freely, and we demand from the authorities to book them and bring them to the justice. Now, I invite very respectfully Dr. Muhammad Umar Farooq Sahab to have his full point on the seventh individual. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. معزز آغا سید حسن صاحب، پروفیسر واحد صاحب، محترم آغا صاحب، عید صاحب، برادر مرتضی صاحب، منتظر صاحب و دیگر جو ہمارے مہمان یہاں پہ آئے ہیں، سب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. میں شروع کروں گا. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور حدیث یعنی کہ ایک ان کا سیئنگ ہے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. اکراس دا بورڈ انہوں نے بات کہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے متعلق، اپنی ڈیوٹیز کے متعلق پوچھا جائے گا. ظاہر سی بات ہے جب ہم آج ایک ایسے تناظر میں بات کر رہے ہیں انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے، چونکہ یہ نشست جو ہے وہ پہلگام کے بعد ہی ہونے والی تھی، چونکہ پھر حالات ایسے ہو گئے کہ بہت سے مہمان نہیں آ سکے، تو پھر انہوں نے کہا کہ تھوڑا اس کو ڈیلے کریں گے. تو اس کا جو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ان کلٹیویٹنگ پیس، کہ یہ جو امن ہے، امن کے تناظر میں انٹرفیتھ کا کیا رول ہو سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی بات کریں گے تو ہم زیادہ تر اس تناظر میں بات کریں گے کہ جو فیتھ ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جو منصب، کسی بھی منصب پر ہوں، کسی بھی ذمہ داری پر ہوں، ان کا کیا رول بنتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کشمیر کے تناظر میں اگر ہم بات کریں، یہاں پر میجورٹی مسلمانوں کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ ذمہ داری بھی مسلمانوں کی ہے. تو اس حوالے سے جو میجورٹی کی جو رسپانسبلٹی ہے، تو میجورٹی کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اور اس تناظر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہم پہلے اپنے ریاست کی بات کریں تو جموں کشمیر کے حوالے سے جو مسلم اکثریتی ریاست ہے، اس حوالے سے جو یہاں کے مذہبی رہنما ہیں، جو یہاں کے دینی رہنما ہیں، خاص کر جو مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے سماج کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان کا کس طرح سے ہم مقابلہ کریں. اب چونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مخصوص موضوع ہے، اسپیسیفک ہے کہ پیس بلڈنگ کے حوالے سے، کہ پہلگام کے بعد جو سانحہ پہلگام میں ہوا، اس کے بعد جو حالات و واقعات بنے، اس حوالے سے جو کمیونٹی ہماری ہے، جو فیتھ ریلیٹڈ کمیونٹی ہے، جو ہماری انٹرفیتھ جو یہاں پہ کمیونٹی ہے، اس کے جو ذمہ دار ہیں، ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں. تو اس تناظر میں ہم نے دیکھا کہ پہلگام میں جو سانحہ پیش آیا، بالکل بلا لحاظ مذہب و ملت جموں کشمیر کے لوگوں نے، عوام نے، یہاں کی سیاسی قیادت نے، مذہبی قیادت نے نہ صرف اس کی مذمت اور ملامت کی، بلکہ ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ اٹیک تھا، کہ جہاں پہ ایک پرٹیکولر فیتھ کو
ٹارگٹ کیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے ریئیکشن دیکھا جموں کشمیر میں، اگر اس سے قبل بھی وہاں بہت قتل و غارت گری ہوئی، ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے سانحات ہوئے، کئی ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ لوگ مارے گئے، لیکن اس سانحے نے سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اور ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ کشمیری مسلمان ہونے کے حوالے سے کہ ہماری ہاسپٹیلٹی اور ہماری ایک ذمہ داری جو تھی کہ ہم جو ہمارے مہمان یہاں پہ آتے تھے، جو ٹورسٹ کے نام پہ یا کسی اور نام پہ آتے تھے، یہاں پہ آتے تھے، تو ایک ہمیں لگتا تھا کہ نہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹورسٹ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوگا، یہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوگا. لیکن جب یہ ہوا تو اکراس دا بورڈ ہم نے دیکھا کہ تمام لوگ، سیاسی پارٹیز اور تمام مذہبی قیادت سامنے آئی، ملامت کی، مذمت کی. اور جموں کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ جموں کشمیر کی سب سے بڑی عبادت گاہ جامع مسجد میں نہ صرف ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا بلکہ خاموشی اختیار کی، کیونکہ ہم نے محسوس کیا کہ یہ ایک ایسا بڑا دھچکا اور ایک ایسا بڑا داغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جموں کشمیر کے سماج پہ، کشمیر کی سوسائٹی پہ، کہ ہمیں ایک ڈائریکشن کی طرف، ہمیں اس کو ایک کمیونل رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو ہم ایک کانفلکٹ کی بات کر سکتے ہیں، ایک جو ہمارا ایک یہاں کانفلکٹ رہا ہے، ہم اس سے الگ نہیں ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گا، آغا صاحب کی بھی بات بتاؤں گا، کہ جب بھی پچھلے 20-30 سالوں میں اگر ہم کشمیر کے تنازع کی بات کریں، کانفلکٹ کی بات کریں، ہم نے اس سے ہمیشہ ایک سیاسی مسئلہ سمجھا ہے. اسے ہم نے کبھی مذہب کی لڑائی نہیں سمجھی. جامع مسجد کا منبر و محراب اس بات کا گواہ ہے. ایک سپیچ بھی آپ کو نہیں ملے گی وہاں پہ جہاں پہ ہم نے یہ کہا ہو کہ یہ مسئلہ ہندو انڈیا اور مسلم کشمیر کا مسئلہ ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے، ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کو مل بیٹھ کے ہمیں حل کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے پہلگام کے بعد جو ایک معاملہ بنا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ڈسکورس بنایا گیا. کشمیر کے بچے، اسٹوڈنٹس، تجارت کے لوگ، بزنس کمیونٹی، ان کو ٹارگٹ کیا گیا. دربھاگ کے لوگ واپس آ گئے. میں نہیں کہوں گا کہ اس میں سارے لوگ انوالو تھے، لیکن ایک ڈسکورس بن گیا. جیسا کہ وحید نے صحیح کہا کہ جب پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو اتھارٹی کی پوزیشن میں ہیں، جب وہ اس ڈسکورس کو بڑھائیں گے، جب مذہب کے نام پر، جب دین کے نام پر، جب ریلیجن کے نام پر ہم ڈویسو سیاست کریں گے، اور جب اس کو انسٹیٹیوشنل سپورٹ ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو برملا پھر سوسائٹی کو، ملک کو، معاشرے کو ایک ایسی ڈائریکشن کی طرف دھکیل رہے ہیں جہاں پر نفرت اور ڈویژن کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے. تو اس تناظر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر حکومت کا ایک طرز عمل ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حکومت ہی خالی عوام کی نمائندہ نہیں ہے. یہاں پہ ہماری سوسائٹی ہے، یہاں پہ ہمارے جو فیتھ بیسڈ جو ہیں مذہبی رہنما ہیں، چاہے وہ ہمارے ہندو برادری کے ہیں، ہمارے کرسچن برادری کے ہیں، ہمارے سکھ برادری کے ہیں، ان کو آگے آنا ہوگا. دیکھیے، یہ تو اچھی بات ہے کہ مبارکباد میں کرتا ہوں کہ آج دوسری مرتبہ ہمیں موقع ملا ہے. آغا صاحب پچھلے 6-7 سال سے پروگرام چلا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خالی میٹنگوں سے، ایکسچینجز سے اب ہمیں نکل کے تھوڑا سا ایک سسٹینڈ موومنٹ کی طرف آگے آنا ہوگا. اور جو آج حالات بن رہے ہیں بر صغیر کے، اور جس تناظر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک سچویشن آپ دیکھیں ایک ایسی کریٹ ہو گئی ہے کہ آج جو جنگ کی بات کرے گا، جو کنفرنٹیشن کی بات کرے گا، جو ایک دوسرے پہ بم گرانے کی بات کرے گا، اس کو لوگ واہ واہ کہتے ہیں، اس کو لوگ نیشنلسٹ کہتے ہیں. اور جو امن کی بات کرے گا، انگیجمنٹ کی بات کرے گا، ڈائیلاگ کی بات کرے گا، اسے اینٹی نیشنل کہا جاتا ہے. تو اس تناظر میں جو ہمارے فیتھ کے جو لیڈرز ہیں، جو ہندو برادری کے، مسلم برادری کے، سکھ برادری کے، ان کو آگے آنا ہے. لیکن انصاف ہے، وہ اس میں مذہب کے حوالے سے کوئی عمل دخل نہیں ہے. مطلب مسلمان جو انصاف ہے وہ مسلمان کے لیے بھی وہی انصاف ہے، ہندو کے لیے بھی وہی انصاف ہے، کرسچن کے لیے بھی وہی انصاف ہے، اور ہمارے باقی نہ مذہب نہ ماننے والوں کے لیے بھی وہی انصاف ہے. گویا کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ظلم کی جو انصاف کی ڈیفینیشن ہے وہ سب کے لیے ایک ہے، جو ظلم کی ڈیفینیشن ہے وہ سب کے لیے ایک ہے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں
اپنے کھول سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ہوگا کہ انصاف کی بنیادوں پر، جسٹس کی بنیادوں پہ ہمیں ایک دوسرے سے ڈیل کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کلٹیویٹنگ پیس، کہ ہمیں امن قائم کرنا ہے، ہمیں انصاف قائم کرنا ہے. اب انصاف قائم کرنے میں جب تک ہم عدل کا نہیں کریں گے، جسٹس نہیں کریں گے، جسٹس تو سب کے لیے سیم ہے. اب کہیں نہ کہیں ہمیں بیٹھنا ہے، اس پہ بات کرنی ہے. صحیح بات ہے، ایز اے میجورٹی کمیونٹی بالکل میں بات اس کو محسوس کرتا ہوں کہ ہم اپنی بات کریں کہ ایز اے مسلم میجورٹی کمیونٹی ہم دیکھیں کہ جو پچھلے 30 سالوں میں، 40 سالوں میں ہم نے سفر کیا ہے، جو لوگ مارے گئے، مر گئے، آج بھی جیلوں میں بند ہیں، ہزاروں میں بند ہیں. پین ہے، ایگنی ہے. اگر میجورٹی کشمیریوں کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. لیکن ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو پین اور ایگنی ہے یہ سنگولر نہیں ہے، یہ خالی مسلمانوں تک محدود نہیں ہے. اس میں ہماری اور کمیونٹیز ہیں جہاں پہ کہ ہماری کشمیری پنڈت کمیونٹی کی بات آتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کشمیری پنڈت کمیونٹی کی بات کریں، ان کے اپنے ٹراماز ہیں، ان کی ایک اپنی سٹوریز ہے ڈسپلیسمنٹ کی، وہ بھی ایک حقیقت ہے، وہ بھی ایک انجسٹس ہے. تو اس حوالے سے جو انسیکیورٹیز ہیں مائنورٹیز کی، وہ میجورٹی ہی ایڈریس کر سکتی ہے. جیسا کہ شاید راجہ صاحب نے کہا یا کسی اور نے کہا کہ جو ہماری جو جموں کشمیر کے حوالے سے جو اگر ہم دیکھیں ایز اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ، ہم مائنورٹی میں ہیں لیکن وہاں پہ میجورٹی کو آگے آنا ہے ہندوستان میں، ان کو ان انسیکیورٹیز کو ایڈریس کرنا ہے. تو اس تناظر میں جب تک ہم اس معاملے کو نہیں دیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ تب تک کیسے ہم عدل قائم کر سکتے ہیں، تب تک کیسے ہم جو ہے وہ پیس قائم کر سکتے ہیں، جب تک کہ ہم اس حقیقت کا ادراک نہ کریں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ایز جو میں اپیل کروں گا جو ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں انہیں وہ نیشنلزم کے دائرے سے باہر نکلنا ہے. لیکن جب ہم نیشنلزم کی بات کریں گے تو ہم اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں. جسٹس جب ہم اسٹیٹ کے حوالے سے جب ہماری پرابلمز ہیں، ہمارے اسٹیٹ کے حوالے سے ایشوز ہیں، ہماری جو شکایتیں ہیں وہ اسٹیٹ سے ہیں، تو جب آپ اسٹیٹ کے ڈسکورس کو پورا فالو کریں گے ایز اے کمیونٹی لیڈر اور ایز اے فیتھ لیڈر، تو پھر ہم کیسے عدل اور انصاف کے جو تقاضے ہیں ہم ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں اس میں ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ایک سچویشن پیدا ہو رہی ہے، بالکل ہو چکی ہے، کہ ہم نے پہلگام کے تناظر میں دیکھا کہ کمیونٹی کا رسپانس کیا تھا، کشمیر کا رسپانس کیا تھا، لوگوں کا رسپانس کیا تھا. ایز اے کمیونٹی جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. اور آج بھی دیکھیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، سزا ملنی چاہیے. اور بالکل اس میں اکراس دا بورڈ ہم سب اس بات سے متفق ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا وہ انسانی قدروں اور انسانی اصولوں اور اسلامی اصولوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ بھی ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم اس ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں. آج 2 نیوکلیئر طاقتیں ایک دوسرے کے بالکل نبرد ازما ہیں. تو اس ساری سچویشن میں جب تک ہم کوئی ایسا راستہ استعمال نہیں کریں گے، کوئی ایسا راستہ ہم اختیار نہیں کریں گے کہ جہاں پہ جو کمیونٹی لیڈرز ہیں، جو فیتھ لیڈرز ہیں، ان کو یہ کال دینی ہے کہ بھائی جنگ سے نہیں، وار سے نہیں، بلکہ انگیجمنٹ سے، ڈائیلاگ سے، ایک قسم کی جو ریکنسلیشن سے مسائل کا حل نکلے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں، یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ وائسز اٹھ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وائسز نہیں ہیں، چاہے ہم پولیٹیکل ڈسپنسیشن کی یا بات کریں، ریلیجس ڈسپنسیشن کی بات کریں یا سول سوسائٹی کی بات کریں، یہاں سے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. لیکن جو مین سٹریم ہمارا جو انڈین آج تھاٹ ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس اسٹیٹ نیریٹو کے اثر میں آ چکا ہے، جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرٹیکولر نیریٹو کو، ایک پرٹیکولر تھاٹ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایز اے کمیونٹی پھر یہ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے، جیسے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ یا مائنورٹیز کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے ہندوستان میں، تو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر جموں کشمیر میں پڑے گا، یہاں کے لوگوں کی سوچ پہ پڑے گا، یہاں کے لوگوں کے تھاٹ پہ پڑے گا. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم آئیڈینٹی کو
اگنور کیا جا رہا ہے یا اریز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اگر کنٹریبیوشن دیکھیں ہم آج دیکھیں اس لحاظ سے ایک حسن اتفاق کی بات بھی ہے کہ آج حضرت امیر کبیر میر سید حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی منایا جا رہا ہے, جہاں سے ہم میلہ کھیر بھوانی کا بھی آج دن ہے. تو یہ ایک ایسی میسج کشمیر تو دے رہا ہے کہ ہم برابر ان قدروں میں ان ویلیوز میں یقین رکھتے ہیں, لیکن کیا وہی قدریں وہی ویلیوز آج جو ہندوستان ہے کتنا بڑا ملک ہے, کیا ان ویلیوز کو ان قدروں کو آج اسی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے. تو اس لیے کہیں نہ کہیں اس ساری سچویشن کا اثر جو ہے وہ یہاں کی حالات پر, یہاں کے لوگوں کی سوچ پر, لوگوں کے نظریے پہ پڑے گا. تو اس لیے میری اپیل یہ ہے, کیونکہ آج کے تناظر میں ہم امن کے کانٹیکس میں کام کر رہے ہیں, پیس بلڈنگ کے کانٹیکس میں کام کر رہے ہیں, جب تک ہمارے سکھ گرنتھ, جب تک ہمارے کرسچن پیسٹر, جب تک ہمارے ہندو سوامی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈسکورس سے باہر نکل کر ہیومن ڈسکورس پر نہیں آئیں گے, ہیومینٹی کے ڈسکورس پر نہیں آئیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ تب تک ہم اپنے معاشرے کے ساتھ, اپنی سوسائٹی کے ساتھ, اپنے حالات کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے. اور کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ جو پیپل آف فیتھ ہیں ان کی جو ایک مورل اتھارٹی ہے, جو ان کی ایک جو اخلاقی ایک ان کا ایک فرض بنتا ہے, کیونکہ اخلاقی جواز بنتا ہے کہ ان کو حق کا, سچ کا اور سچائی کا ساتھ دینا ہے, ارریسپیکٹو کہ وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو. اب ایک ریالٹی ہے, ایک سچویشن ہے کہ جہاں پہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے, ایک پرابلم ہے. اب آپ کے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں جو پولیٹیکل ڈسکورس بن رہا ہے, اب اس پولیٹیکل ڈسکورس میں بھی ہمیں سوچنا ہے کہ کیسے آگے بڑھیں گے. کیا ہم کنفرنٹیشن سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم آئسولیشن سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو بالکل محدود کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں, یا ہمیں سب کو ساتھ لے کے آگے چلنا ہے؟ تو اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے, اور آئی تھنک گراؤنڈ پہ کام کرنا ہے, آگے آنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ فیتھ کے جو ذمہ دار ہیں, جو لیڈرز ہیں اپنی اپنی کمیونٹیز کے, ان کو جیسا کہ راجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ باقی ایشوز پر بات کرنا حقیقت ہے. میں پچھلے ہفتے ہی میں ان سے بات کر رہا تھا اچھن کے بارے میں. یہ ایک مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں, جو پرابلمز ہیں, جو ہماری فیلیئرز جہاں پر ایز اے سوسائٹی. اب یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کو ذمہ دار ٹھہریں گے, ٹھیک ہے حکومت کو ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں, ان کو ذمہ دار ٹھہرانا بھی ہوگا جہاں پر ان کی غلطی ہے, لیکن جہاں پر کمیونٹی کے پرابلمز ہیں وہاں پہ ہم کو مل کے دیکھنا ہے کہ بھائی کمیونٹی ایشوز جو ہیں, چاہے وہ اگر ہم سوشل پرابلمز کی بات کریں, اکنامک ایشوز کی بات کریں, ایون فار دیٹ پولیٹیکل ڈسکورس کی بھی ہم بات کریں, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ انٹر ریلیٹڈ ہے. کیونکہ ہم ایک کانفلکٹ زون میں رہ رہے ہیں, تو یہاں پہ جو فوکس ہے وہ سارا جو ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے, باقی چیزوں پہ فوکس بہت کم رہ جاتا ہے. تو اس لیے اس تناظر میں جو کوششیں انشاءاللہ آغا صاحب کر رہے ہیں, خاص کر منتظر اور اپنے ہمارے جو مجتبیٰ صاحب ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بالکل ہم نے ان کو پورا اختیار دے رکھا ہے کہ آپ ان کوششوں کو آگے بڑھائیں. ہمارا ان کا بالکل سپورٹ ہے, ایز اے کمیونٹی ہم سب اس کے ساتھ ہیں. بلکہ میں اس میں ضرور, جیسے کہ ہمارے جو اپنے بھائی اطرال سے آئے ہیں سردار جی, بالکل آپ اس انیشیٹو کو آگے بڑھائیں. ہم جائیں گے, وہاں بات کریں گے, لوگوں سے ملیں گے. بہت اچھی بات آپ نے کی, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چاہے سکھ کمیونٹی کی بات ہو, چاہے کشمیری پنڈت کمیونٹی کی بات ہو, چاہے یہاں پہ باقی مائنورٹیز کی بات ہو, یہ ہماری ذمہ داری ہے, میجورٹی کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ کہ وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرے, اور بالکل اپنائیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ جامع مسجد ہو, ہمارے امام باڑے ہوں, ہم نے ہمیشہ اس کے لیے کام کیا بھی ہے اور آئندہ کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور انسانی ذمہ داری بھی ہے, چاہے جو معاملات ہیں. اس حوالے سے ہم اس عمل کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں کہ جو آج کی کوشش رہی ہے ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش رہی ہے, اور ان کوششوں میں ہم اپنا تعاون دیں گے سب. اور مجھے امید ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب آج یہاں پہ آئے ہیں, باقی ہمارے وحید آئے ہیں, باقی ہمارے کمیونٹی لیڈرز آئے ہیں, سب مل کے آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس معاملے سے ہم کیسے نکلیں. اور کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ
جو ہمارے کمیونٹی لیڈرز ہیں جب تک کہ وہ سامنے نہیں آئیں گے اور بات نہیں کریں گے ایشوز پر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بہت جو ڈر کا ماحول ہے، خوف کا ماحول ہے. آج ہمارے، میں باقیوں کی بات کیا کروں گا، آج ہمارے اپنے علماء، ہمارے اپنے امام اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ممبر پہ جا کے کھل کے بات کر سکتے، کیونکہ آج ڈر ہے، خوف ہے. اس لیے آئی تھنک کہ جب تک ہم کمیونٹی کی لیول پر بات نہیں کریں گے، ایکنالج نہیں کریں گے ایشوز کو اور ایڈریس نہیں کریں گے ایشوز کو، آئی تھنک تب تک ہم وہ گولز حاصل نہیں کر سکتے جن کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب ہم کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں. کیونکہ موضوع تو بہت بڑا ہے، تو آغا صاحب انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے. تو یہی میری گزارش ہے. تو اسی تناظر میں اگر ہم انشاءاللہ اپنی کوششیں کاوشیں رکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ.